السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، جیسا کہ آپ میرے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھ رہے ہیں اور یہ کتاب ہے بائبل۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہی دن پہلے جس طرح سویڈن کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا کہ قرآن کریم کو جلایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، سلمان ممیکا نامی شخص نے قرآن کریم کو جلایا تھا، جس کی وجہ سے تمام کے تمام مسلمان پورے بہت زیادہ غصے کے اندر، جو غم کے اندر تھے، اور سارے کے سارے ممالک کے اندر، تمام ممالک کے اندر، اور پھر یورپین یونین کے اندر بھی ہر جگہ یہ مسئلہ جو ہے اٹھایا گیا قرآن کریم کا کہ کیوں قرآن کریم کو جلایا جاتا ہے۔ پھر سویڈن کے اندر ایک قانون پاس ہوتا ہے اور اس کے لیے پٹیشن دائر ہوتی ہے کہ کسی بھی بک کو، کسی بھی کتاب کو، کسی بھی مذہبی کتاب کو، کوئی بھی کتاب ہے اس کو جلایا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو وہاں ایک شخص، سویڈن کے اندر ایک شخص اجازت لیتا ہے تورات کو، انجیل کو اور زبور کو جلانے کی۔ ٹھیک ہے، اور اجازت لیتا ہے، اور وہ اس کو اجازت عدالت کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں اس نے یہ کام کرنا تھا، کہ سب کے سب لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے کہ اب یہ اتنا بڑا ہنگامہ کرنے والا ہے، کہ پہلے ہی یہ کتاب کی وجہ سے کتنا بڑا جو ہے، کتنا زیادہ تمام کے تمام مسلمان ممالک کے اندر کتنا زیادہ یہ ایشو اٹھایا گیا قرآن مجید، کیونکہ وہ مقدس ترین کتاب ہے۔ اب یہ تینوں کتابیں بھی ان کے ہاں ایک مقدس ترین تھی، تو وہ یہ کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان کو ان کی آنکھوں کے سامنے جلایا جائے۔ جب وہ شخص اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں اس نے کتابوں کو جلانا تھا، سارا کا سارا میڈیا کیپچر کرنے کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے، اور پولیس بھی پہنچ جاتی ہے، سب کے سب لوگ جب وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ ان کتابوں کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے، تھمائے ہوئے تھے، اور وہ کہتا ہے کہ اب میں ان کو جلانے لگا ہوں۔ اب وہ ان کتابوں کو جلانے والا ہی تھا، تو آخر میں وہ کہتا ہے، اب اس نے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا کہ پورے سارے کے سارے مسلمان ممالک کے اندر اس کا بہت زیادہ اثر ہوا، اور سب کے سب لوگوں کو پتہ چلا کہ مسلمان انتہا پرست نہیں ہے، مسلمان کسی کی کتاب کو نہیں جلاتے، تکلیف نہیں دیتے۔ اب اس مسلمان نے، اس شخص نے سب کی سب انسانیت کا، تمام کے تمام لوگوں کے دلوں کو جیت لیا۔ اس نے کہا، وہ ان کتابوں کو، وہ کہتا ہے اب مجھے کوئی قانون نہیں روک سکتا، کوئی عدالت نہیں روک سکتی، کیونکہ مجھے عدالت نے اسپیشلی پرمیشن دی ہے، اجازت ملی ہے، اور سارے کا سارا میڈیا میرے ساتھ ہے، ساری پولیس میرے ساتھ ہے، عدالت میری سپورٹ کر رہی ہے، یہ ملک میری سپورٹ کر رہا ہے، مجھے کوئی نہیں کسی طریقے سے روک سکتا، میں ان کتابوں کو جلا سکتا ہوں اب، لیکن میرا دین اسلام اجازت نہیں دیتا، میرا قرآن اجازت نہیں دیتا، اجازت نہیں ہے مجھے، میرا اسلام نہیں کہتا کہ میں کسی کو تکلیف پہنچاؤں، میرا دین نہیں کہتا کہ میں کسی کو تکلیف پہنچاؤں۔ اس نے ساری کی ساری انسانیت کے دلوں کو جیت لیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اور نہ ہی کبھی کسی کے مذہب کی توہین کرتے ہیں، کسی بھی مذہب کی۔ مسلمان سب کو امن کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، آپ جتنے مرضی قرآن جلائیں، جتنا مرضی قرآن کے اوراق کو نقصان پہنچائیں، قرآن مجید کو نقصان پہنچائیں، لیکن آپ قرآن جیسی نعمت کو ختم نہیں کر سکتے۔ آپ دنیا سے اگر اس کے اوراق کو ختم کرو گے کسی ایک جگہ سے، تو نہیں ختم ہو سکتے۔ یہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر بستا ہے، پیوست ہے، دلوں کے اندر ہے، کبھی بھی نہیں ختم کیا جا سکتا۔ اس لیے قرآن کریم کی عزت ہمارے اوپر واجب ہے، احترام واجب ہے۔ قرآن مجید زندہ باد ہے۔